السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 8th. میں آج آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کے آ رہا ہوں. ٹاپک کا نام رستم اینڈ سہراب. جو آپ کی ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 100 پہ ہے، 100th پیج نمبر آف یور ٹیکسٹ بک، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رستم اینڈ سہراب. یہ شارٹ سٹوری ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ کی کتاب کے حصے جو کیے گئے ہیں، پوئٹری ہیں، پروز ہے، شارٹ سٹوریز ہیں، تو یہ شارٹ سٹوریز میں سے ایک ہے. اب ہم آج کا موضوع جو ہے آپ کے لیے شروع کرتے ہیں. تو یہ ایک ٹریجک سٹوری ہے فرام پرشیا، یعنی پرشیا. اب اس کو ہم یہاں پہ میں نے لکھا ہے پرشیا ناؤ ایران، یعنی آج کے زمانے کا جسے ہم ایران آج کہتے ہیں، اسے پرانے زمانے میں پرشیا کہتے تھے. وہاں کی ایک ٹریجک سٹوری ہے، ایک دکھ بھری کہانی آپ کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ رستم رہتے تھے. ناؤ اب ہم سیدھے یہاں پہ آتے ہیں. لانگ اگو دیئر لیوڈ ان پرشیا ناؤ ایران اے گریٹ سولجر کالڈ رستم. یعنی آج سے بہت پہلے کی بات ہے، یعنی تب سے بہت عرصہ گزر چکا ہے جب کہ یہ بات ہے. ایران میں یعنی پرشیا میں، آج کے ایران میں ایک عظیم سولجر یعنی فوجی رہتے تھے جس کا نام رستم تھا. He was so brave and fearless and had so often saved his country from foreign invasion. تو وہ بہت بہادر تھا، بے خوف تھا، نڈر تھا. اس نے بہت بار اپنے ملک کو حملہ آوروں سے بچایا تھا جو باہر سے حملہ آور آتے تھے. تو اسے پھر یہ نام دیا گیا تھا، یعنی he was called the shield of Persia. اسے ڈھال کہا جاتا تھا پرشیا، یعنی وہ پرشیا کو بار بار بچایا تھا اور اسے فارس کی ڈھال کہا جاتا تھا. آگے بڑھتے ہیں. تو وہاں کا بادشاہ جو تھا اس ٹائم پہ وہ کائکوس تھا، اور وہ کہتے تھے رستم کے حوالے سے پرشیا از سیف ایز لانگ ایز رستم لیڈس آور سولجرز. پرشیا تب تک سیف ہے، تب تک محفوظ ہیں جب تک رستم ہماری فوج کی باغ ڈور سنبھالے ہیں. جب تک وہ ہماری فوج کے قائد ہیں تب تک ہمارا فارس سیف ہے. Unless Rustam is killed, our armies can never be hoped to see victory. The enemies of Persia used to say. اگر ہم پرشیا کے دشمنوں کی بات کریں، یہ باتیں ہم نے کی وہاں کے بادشاہ کی. اگر ہم دشمنوں کی بات کریں، وہ کہتے تھے جب تک رستم کو مارا نہ جائے تب تک ہم یا ہماری آرمیاں جو ہیں وہ فتح کی سوچ بھی نہیں سکتے. یہ فارس کے دشمنوں کا کہنا تھا. اسی طرح سے اگر ہم سٹوری کو آگے بڑھائیں، رستم واز ناٹ ایبل ٹو لیو ود ہز. یہ اس کے بعد ونس ان دا کورس آف ہز ٹریولز، ایک دفعہ وہ کہیں سفر کے حوالے سے دوران سفر رستم کی جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے ایک تاتاری شہزادی سے جس کا نام تانیما تھا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور انہوں نے شادی کر لی. یہاں پہ they fell in love and got married. لیکن they fell in love یہاں پہ لکھا ہوا ہے with each other and married، پھر شادی بھی کر لی. however رستم was not able to live. لیکن کیا ہوتا ہے، رستم بہت دیر تک اپنی بیوی کے ساتھ نہ رہ سکا. فارس کے بادشاہ نے جلد ہی اسے بلاوا بھیجا، یعنی ان کو کہا کہ آپ واپس آ جاؤ، کیونکہ اتنی دیر تک تحفظ محسوس نہیں کرتا تھا جب تک رستم ان کی سلطنت میں اس کی حفاظت اور مدافعت کرنے کے لیے حاضر نہ ہو. یعنی بادشاہ خود کو بے بس سمجھتا تھا
تب جب رستم فارس سے باہر تھا اس نے اس کو بلاوا بھیجا واپس آنے کا. ایٹ دا پارٹنگ ہی گیو ہر اے اسٹون. تو اب اس کو بیوی سے جدا ہونا ہی پڑا, اور جدائی کے وقت بچھڑتے وقت اس نے ایک قیمتی پتھر دیا اپنی بیوی کو اور کہا وین یو بیکم اے مدر, جب تم ماں بنو گی, ٹائی دس اسٹون آن چائلڈس آرم, یہ جو میں نے آپ کو پتھر دیا اس کو باندھنا تم اپنے اس بچے کے آرم یعنی بازو پر, اینڈ کیپ اور میریج اے سیکرٹ. اور لیکن ایک بات یاد رکھنا, ہماری میرج یعنی شادی کو راز رکھنا. ان ڈیو کورس یعنی مقررہ وقت جو ہوتا ہے پریگننسی کے بعد جو ڈلیوری کا ٹائم ہوتا ہے, تو مقرر وقت کے بعد کیا ہوتا ہے, تانیمہ ایک لڑکی کو جنم دیتی ہے. تانیمہ نیو دیٹ وین دا بوائے گریو اپ. تانیمہ یہ بھی جانتی تھی کہ جب لڑکا بڑا ہو جائے گا, جب وہ جوان ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا. رستم would be eager to have him follow in his footsteps. رستم اسے بلائے گا اپنے پاس, رستم اسے ڈھونڈے گا اور رستم اسے اپنے نقشے قدم پہ چلانے کے لیے اپنے پاس بلائے گا, یعنی رستم اسے اپنی طرح فوجی بنائے گا. unless she hid from رستم the fact that their child was a boy. تو اس لیے اس نے کیا کیا, اس نے یہ حقیقت چھپائی کہ انہیں لڑکا ہوا ہے, یعنی اس نے he would certainly take away the child, یعنی اگر اسے پتہ اصل میں یہ چلا کہ ہمارا لڑکا ہوا ہے تو وہ اسے میرے سے ٹیک اوے یعنی دور لے جائے گا. she would then lose her son as she had lost her husband. تو میں اپنے بیٹے کو کھوؤں گی جس طرح میں نے اپنے ہسبینڈ کو کھویا ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو یہ بتاؤں کہ بیٹا ہوا ہے. سو تانیمہ sent word to رستم that their child was a daughter. تو اس نے ایک خط لکھا, خط میں یہ لکھا کہ ان کو بیٹی ہوئی ہے, جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ لڑکی تھی. تانیمہ named her son سہراب. اس نے اپنے بچے کا نام سہراب رکھا, which means child of many smiles, جس کا مطلب ہے وہ بچہ جسے بہت smiles یعنی مسکان بڑا بچہ. سہراب grew up into a brave and handsome boy. تو سہراب جب بڑا ہوتا گیا تو وہ ایک بہادر اور خوبصورت جوان لڑکا بن گیا. He learned to use the sword and shield and became skilled in the art of war. تو وہ اب کیا سیکھ رہا تھا, اس نے سیکھا تلوار چلانا اور شیلڈ کا استعمال کرنا, and became اور بن گیا ماہر in the arts of war. جنگی جو ہنر ہوتے ہیں ان میں مہارت حاصل کی. For miles around there was no one who could compete with him in feats of swordmanship. تو دور دور تک, کئی میلوں تک کوئی بندہ ایسا نہ تھا جو مقابلہ کر سکتا تھا سہراب کا لڑائی میں یا تلوار چلانے کے ہنر میں. تو اس طرح سے آج کا جو حصہ ہے مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد آگے انشاءاللہ کل دوسرے پروگرام میں ملیں گے, لیکن اس کے ساتھ میں یہ ورڈز جو ہیں آپ نے یاد کرنے ہوں گے. شیلڈ, a large flat material object held by soldiers to protect themselves. Dare, to have enough courage for something in the way, expecting a baby. Send word, sent a message. Feat, an act showing great skill, strength or courage. تو یہاں تک یہ جو ورڈس ہم نے پڑھے اس میں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. اور میں نے جو ویڈیو کلاس آپ کے لیے بنایا ہے اس کو آپ کے لیے پھر اپلوڈ کرتا ہوں, اور امید ہے آپ اس کا استفادہ حاصل کرو گے. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں پھر ملیں گے. خدا حافظ.